بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. انبیاء تہ کرے زانو ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اس نگاہ عنایت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. جانی ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام.
اس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی وہ مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محتشم، حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام دیوانے مستانے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا و مولا کی محبت ایسے عطا فرمائے کہ کافر بھی متاثر ہو جائیں۔ قرآن مجید کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ شریف میں رکھا۔ پورے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں رکھا ہے جی؟ اس کا فاتحہ کا ایک مطلب ہے کھولنے والی۔ تو قرآن حکیم کے جتنے رموز ہیں، جتنے اشارات ہیں، جتنے حقائق ہیں، جتنی باریکیاں ہیں، انہیں سورہ فاتحہ کھولتی ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پھر اللہ نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بے میں رکھا ہے، اور پھر بے کا خلاصہ اللہ نے بے کے نقطے میں رکھا ہے، اور فرمایا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن مجید کی۔ اب دوسری طرف حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو حدیث پاک میں سنانا چاہتا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر حضور نے پورا دین بیان فرمایا، پورا۔ اور پھر جس طرح فاتحہ کو قرآن کی جڑ اور اصل کہا جاتا ہے، اس حدیث کو تمام احادیث کی جڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ واجب علی کل مومن متی ذکر و ذکر عنہ، کہ مومن پر واجب ہے کہ جب اس کے سامنے حضور کا نام نامی لے لیا جائے، بس پھر وہ چپ ہو جائے، وہ دنیا کی تمام تر مصروفیات کو ختم کر دے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ محفل شریف میں بیٹھے ہیں، فون آیا تو باہر جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا محفل میں بیٹھا ہوں، 20 منٹ کے بعد فون کروں گا، یہ بھی جائز ہے۔ بس ذکر شروع ہو گیا حضور کا، پھر ساری کائنات سے رابطہ ختم کر دیا۔ جو حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے 5 راوی: فاروق اعظم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور جناب ابو عامر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چلو سارے نام بھی یاد ہو سکن، نا لین دی برکت تے رب دے چھڑے گا نا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی ایک دن حضور دی محفل وچ بیٹھے سن، اطلع علینا رجل، ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان نمودار ہوئی۔ ان کی 2 نشانیاں بتائیں: شدید بیاض الثیاب، چٹے رنگ دے کپڑے پائے سے، کپڑے سفید رنگ کے، اور بال داڑھی شریف کے سارے کیا تھے جی؟ کالے۔
لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ سفر کے آثار کیسے ہوتے ہیں؟ جسم پر کے کپڑے ذرا ان کو مٹی لگی ہوگی، اور چہرے پر یوں ہوتے ہیں کہ چہرہ ذرا مرجھایا ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ سے ہی آئے، لیکن نالی ادی بھی نفی کر چھڑی، فرمایا ولا یعرفہ منا احد، ان میں سے ان کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں ولا یعرفہ منا، ہم میں سے ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، حضور ان کو جانتے تھے۔ آئے اور باہر کھڑے ہوئے، پہلے ظاہر ہوئے، طلوع ہوئے، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضور کو مخاطب کر کے عرض کیا، سلام کر کے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنو، حضور میں نیڑے آ جاؤں۔ آپ خود یہ زندگی کے آخری ایام، پورا دین اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، اور دین کیا ہے یہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ حضور میں نیڑے آ جاؤں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادنو، چل آ جا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، صحابہ نے خود بخود رستہ بنا دی، وہ آتے گئے، سیدھا آئے، ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے، اجازت مانگ کر جانا چاہیے۔ آئے اور سیدھا ہی آ کے بالکل حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے، اور کیسے بیٹھے، یہ حدیث میں موجود ہے، اس لیے آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ سرکار کی خدمت میں، تاکہ چلیں سارے دیکھ لیں، حضور کی خدمت میں یوں آ کے بیٹھ کے، کپڑے سفید رنگ کے، داڑھی شریف کا رنگ کالا، اور چہرے پر آثار سفر بھی نہیں ہے، تو سرکار کی خدمت میں آ کر یوں بیٹھے۔ حضور کی خدمت میں سرکار نے فرمایا اور نیڑے ہو جا، اور نیڑے ہو جا۔ حکم پایا اور قریب ہو گئے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ۔ قرب دیکھیں، حضور کے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ وہ جو آنے والا بابا تھا اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ محمد رضا نو لکھاں سلام، آؤ عدالت امام محمد رضا میں چلتے ہیں۔ عدالت امام محمد رضا یہ کہتی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادوں تک میں تینوں مومن نہیں من سکتا جدوں تک تینوں حضور دے گھٹنے تے سلام پڑھنا نہ آ جائے۔ حضور کے گھٹنوں پر بھی اگر کائنات میں کسی عاشق نے سلام بھیجا ہے تو وہ بھی بریلی کا بابا ہے۔ حضور دے بالکل نیڑے ہو گئے، گھٹنے مل گئے، اور پھر اس سے بڑھ کر ادب بھی بتایا قیامت تک کہ حضور دی بارگاہ کین جانا ہے، دو کام نہیں کرنے، تیسرا چھڑنا نہیں، دو کام نہیں کرنے، تیسرا چھڑنا نہیں۔ نمبر 1 رکوع تے نمبر 2 سجدہ، اے حضور نو نہیں کرنا، تے تیسرا جھکنا ہے، رکوع تے سجدہ نہیں کرنا، باقی جو کر سکتے ہو کر کے دکھا چھڑنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حدیث وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کسی کی ران حضور جیسی نہیں، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آقا علیہ السلام کی مبارک رانوں پر رکھ دی۔ اب آپ خود سوچیں، آپ زندہ ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو یوں تو نہیں نا کھڑے ہوں گے جیسے یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر تو اتنا نیڑے ہو گئے کہ یہ مطلب ہے کوئی بڑی ڈاڑھی تے خاص گال شروع ہونے لگی، ایسے اپنے استاذ کے سامنے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے ایسے قریب کر لیے، اور قریب کر کے جب قرب ملا اتنا تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، حضور دسو کہ اسلام دی حقیقت کی ہے، حقیقت پوچھی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بابا آ کر کیا بتا رہا ہے کہ تسی جب اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہو تو تانوں حضور دی بارگاہ جانا پائے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عرض کی تو حضور اسلام دی حقیقت کی ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری رسول۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں. نال فرمایا پھر اے بھی یہ اسلام کے عقائد حضور بتا رہے ہیں. فرمایا نال نماز بھی پڑھنی ہے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ خالی آپ نہیں پڑھنی, اپنے بچیاں نو, گھر والے نو, شاگرداں نو, سارے محلے داروں نو جانے جانے کہہ دینا ہے چلیے نماز پڑھائیے. دکان تے اگے لکھ کے لا دیو وقفہ برائے نماز. کدی اسی تے روزانہ کام نو کہنے ہیں نا جی, اسی نماز نو کہنے میں اے کام بھی کر لواں, اے بھی کر لواں, اے بھی کر لواں. فرمایا کدی انج کام نو بھی کہہ دینا تو کھلو جا میں ذرا جا کے سجدہ تے کراں. کام نو بھی کدی کہہ ویکھ کے ویکھو تانوں بڑا لطف آئے گا کہ تو ایتھے کھلو جا میں ذرا جا کے رب نو سجدہ کراں. ساڈے بزرگ سن انہاں کولوں کسی نے پوچھا جی اللہ جدوں بندے تے راضی ہوئے تے نشانی کی ہے؟ فرمایا جنوں رب 5 ٹائم اپنے گھر بلا لوے سمجھ لینا رب دے نال راضی راضی. حضور نے فرمایا نماز قائم کرنی تے جے رب نے پیسے دیتے تے زکوٰۃ بھی دینی. پھر فرمایا حج بیت اللہ بھی کرنا ہے. جڑا بابا اگے بیٹھا سی نا جی چٹے کپڑے والا کہن لگا صدقتا. حضور تسی سچ کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں سانو بڑی حیرانگی ہوئی, نال پوچھی بھی جا رہا ہے تے نال تصدیق بھی کر رہے ہیں. تے پوچھنا تے اس گل دی نشانی ہوندی کہ دے کول علم نہیں تے اتوں تصدیق کر رہا ہے. تصدیق کرنا اس گل دی نشانی کہ جاندا ہے. فعجبنا ہمیں حیرانگی ہوئی کہ یسألہ سوال بھی کر رہے حضور کو لو تے ویصدقو جو کچھ حضور جواب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں تسی سچ کہہ رہے ہو. دوسرا سوال کہنے لگے حضور ایمان دی حقیقت دسو. سرکار نے فرمایا ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے, سارے فرشتوں پر ایمان لے آئے, اللہ کی ساری کتابوں پر لے آئے, اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لے آئے, قیامت کے دن پر ایمان لے آئے, اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان لے آئے. انہیں کہ حضور تسی سچ کہہ رہے ہو. تیسرا سوال اگے انہیں کہ حضور نیکی کی ہے. آپ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت یوں کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تمہارے اندر یہ مرتبہ نہیں آیا تو پھر کم از کم یہ یقین ضرور کر لو جس کو تم سجدہ کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی میں بندہ بادشاہ تو استاد دے سامنے کھڑا ہوتا ہے ساری توجہ ادھر ہوندی ہے نا. فرمایا جدوں رب دے سامنے کھڑے ہو ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے. کہنے لگے حضور فاخبرنی عن الساعہ قیامت دے بارے دسو. کیا بتائیں قیامت کیڑے دن ہوئے گی. توجہ اے جملے سن لو گے حدیث تمہیں سمجھ آ جائے گی. حضور قیامت کیڑے دن ہوئے گی, کیڑی تاریخ نو ہوئے گی, کیڑے سال نو ہوئے گی تے کیڑے مہینے نو ہوئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے راز دیاں گلاں نے کیوں پوچھنا چاہتے. اس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دیا, اس نے احسان کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دیا, اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دیا, اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا. آپ نے یہ نہیں کہا لا عالم مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. فرمایا تو سائل ہے تے میں مسئول ہاں تے قیامت دا جنہ علم رب نے تینوں دیتا اتنا مینوں بھی دیتا ہے. بات نہیں سمجھے آپ نے فرمایا اعتراض دیاں گلاں نے کیوں پوچھ رہے ہیں, اس کا جتنا علم رب نے مجھے دیا اتنا تو تجھے بھی دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا چلو حضور مینوں تسی جے قیامت دا وقت نہیں نہ دس رہے تے قیامت دیاں نشانیاں دس چھڈو. فاخبرنی عن امارات, یا حضور مجھے علامت بتائیں, علامات بتائیں. تے نشانیاں کدے کولوں پوچھیاں جاندیاں؟ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا. انہیں کیا حضور کچھ نشانیاں دس چھڈو. حضور نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو. فمن طلق وہ چلا گیا. راوی کون ہے جی اس حدیث کے؟ جناب عمر کون میری سوئی. یہ کون سی, یہ کتھوں آیا, اسی انہوں جاندے بھی نہیں, کپڑے نے چٹے پائے, داڑھی شریف دی سیاہ رنگ دیئے تے انہوں پھر سائیاں دے کول اتنا قرب بھی مل گیا. ورنہ اگر حضور جانتے نہ ہوتے حضور کہتے تو کون ہے اور اتنا نیڑے کیویں آ گئے, اور انہوں روکو انہوں بٹھاؤ تے کون ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او تے ٹر گیا پر مینوں بڑی پریشانی. حضور نماز پڑھانے کے لیے جائیں, فاروق اعظم کھڑے, پھر آئے, پھر کھڑے, 3 دن لنگ گئے جی. 3 دن تقریباً گزر گئے.
تو سرکار نے جناب عمر فرماندے نے حضور نے میں ویکھ کے فرمایا عمر یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آن والا کون سی؟ جاننا چاہتے ہو کہ سائل کون تھا جس نے ایمان سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب کچھ پوچھ لیا؟ پتہ ہے کون تھا؟ اگو جناب عمر نے قیاس آرائی نہیں کی تھی، جناب حضوروں نے کپڑے ہندے پائے سن تے لہذا ہو رہے فلانے قبیلے نال دا تعلق ہوئے، او دی داڑھی شریف دی حیت قضائیہ ایسے تھی تو ہو رہے فلانے قبیلے دے نال دا تعلق ہوئے، ہو رہے احد شریف تو آیا ہوئے، ہو رہے اوالی تو آیا ہوئے، ہو رہے بدر تو آیا ہوئے، ہو رہے مکے تو آیا ہوئے، ہو رہے حدیبیہ تو آیا ہوئے۔ سنو صحابی نے بارگاہ رسالت میں کیا جواب دیا۔ حضرت جناب عمر کہنے لگے حضور اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ جیڑا آیا اجازت منگی حضور دے گھٹنے دے نال جے گھٹنے لگ گئے، پھر آ کے انہیں اتنی لمبی گفتگو کی تھی نیڑے ہو کے، فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ عرض کی حضور آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا آزا جبریل، یہ جبریل ہے۔ یہاں جس طرح مرزا جیلمی کہتا ہے معراج کی رات حضور جبریل امین کو حضور نے دیکھا، میں کہا پہلے نہیں سی ویکھیا؟ معراج پہ جبریل کو دیکھنے گئے۔ یہ ہمارے آقا مولا کا کمال نہیں ہے کہ حضور جبریل کو دیکھیں، کمال یہ ہے سدرہ کا امام 24,000 مرتبہ آ کر حضور کے پاؤں چوم رہا ہے، 24,000 مرتبہ کر حضور کے پاؤں چومے، اور پھر بھی کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ حضور کیویں آیا سی؟ فرمایا تہاڈا دین سکھانے واسطے آیا سی۔ اتاکم، تمہارے پاس آیا تھا، میرے کول نہیں آیا، آج تہاڈے کول آیا سی تے بندہ بن کے آیا۔ ویس بھائی بندہ بن کے آیا، خود حدیث میں موجود ہے رجل، یہ نہیں آیا کہ ملکن فرشتہ آیا، بندہ بن کے آیا تے دو زانو ہو کے بیٹھے ہے تے نشتر کالونی والے نو پیغام دیتا پوری دنیا نو، انہیں کہا حضور دی بارگاہ جانا نے تے بندے دا پتر بن کے جانا۔ جبریل بندہ نہیں ہے، جبریل نوری ہے۔ کہتے ہیں اگر حضور نور ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جبریل نور ہیں تو وال کتھوں آ گئے؟ جبریل نوری ہیں تو کپڑے کیویں پالے؟ کہتے وہ فرق نہیں آتا۔ جبریل اگر لباس بشریت میں آئے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو مصطفیٰ اگر لباس بشریت میں آئے تو حضور کی نورانیت میں کیسے فرق آ سکتا؟